پروردگار سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے بے شمار مخلوقات خلق کی اور مخلوقات کی ہدایت کے سامان کیے۔ تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کو پروردگار نے حکمت کے ساتھ بھیجا، حکمت کی تعلیم دے کر بھیجا، اور اللہ نے ان میں سب سے زیادہ برگزیدہ کیا 14 معصومین علیہ السلام کو۔ اللہ نے 14 معصومین علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا کو خلق کیا اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، یعنی کہ انسان کی نجات جو ہے وہ صرف اور صرف 14 معصومین کی محبت اور ان کی اطاعت پر آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی حکمت کی تعلیم دی ہے۔ حکمت وہ نور ہے کہ جو ہر نبی کے پاس تھا، اور نبی اسی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی حجت جب سے دنیا بنی ہے، ہر زمانے میں، ہر شہر میں، ہر وقت میں، ہر جگہ اللہ کی حجت کا رہنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کی وہ حجت جس کو اللہ نے مقرر کیا، جس کو اللہ نے چنا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے پہچنوایا ہے کہ دیکھو ان سے متمسک رہنا، ان سے ہمیشہ جڑے رہنا، ان سے وابستہ رہنا اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو یقیناً ہم شیعہ الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اسی امام کی پیروی کرتے ہیں جس کو رسول اللہ نے بتایا، جس کو پہچنوایا، اور بار بار یہ کہا دیکھو ان سے متمسک رہنا، دیکھو ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ تو یقیناً علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، یہ واقعی ولایت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اتنا انہوں نے عظیم کام کیا ہے کہ علامہ امینی کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے مولا کائنات کو 108 مرتبہ مدد کے لیے بلایا تھا۔ 91 ٹائمز عمر نے بلایا تھا، اور 17 مرتبہ مولا کائنات خود گئے تھے مدد کرنے کے لیے کہ مجھے اس وقت جانا ہی پڑے گا مدد کرنے۔ یعنی اللہ نے امام کو وہ علم دیا ہے کہ جس سے امام جو ہے تو حق اور باطل کی فرق کو بتاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں علی علیہ السلام کی زندگی میں جناب عقیل جو ان کے بھائی تھے، صاحب عیال تھے، جب انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے بیت المال سے کچھ رقم زیادہ دو، تو مولا کائنات نے کیا کہا کہ جو سب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے ہے، میں تم کو الگ سے نہیں دے سکتا۔ طلحہ اور زبیر رسول اللہ کے ساتھ 24-25 سال رہے، اور رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے ساتھ رہے۔ جس وقت مولا کو ظاہری خلافت ملی اس وقت دونوں آئے کہ یا علی ہمارا حق دو۔ مولا کائنات نے زبیر کے ہاتھ میں بصرہ کی گورنری کا پیپر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پیپر لیا فوراً کہتے ہیں یہ تو ملنا ہی چاہیے تھا، میں اتنے سال تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ مولا نے فوراً وہ پیپر دے لیا۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ امام جو بھی کام کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کی وہی حجت رسول اللہ کے پارویں جانشین مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال اور جناب امام حسن عسکری اور جناب نرگس خاتون کے پھول، ہم انہی کا جشن منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم سب معصومین کی خدمت میں ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے نعرے حیدری حیدری صلوات بر محمد
آپ سب کو بھی یہ ولادت کا جشن بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ اس محفل میں آنا ہر ایک کی لیے نہیں ہے ممکن جب تک کہ ہمارے امام کی نظر کرم نہ ہو۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے ہمارے مالک کا، ہمارے والدین کا، ہمارے امام کا۔ امام افتخار اہل بیت ہیں، جیسے رسول اللہ افتخار انبیاء علیہ السلام مرسلین علیہ السلام ہے، اسی طرح ہمارے امام جو ہیں تو افتخار اہل بیت ہیں، جن کی ولادت 15 شعبان 255 یا 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، تو ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ 255 ہی ہجری، کوئی مر جا کے قریب میں 256 ہجری بھی ہے۔ یعنی ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے ہے کہ ہمارے امام الحمدللہ ہیں، زندہ ہیں، اور امام ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ امام ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں، کب آئیں گے، کیوں اتنی طویل ان کی مدت ہے۔ یعنی شیطانی وسوسے ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ جناب آدم ابو البشر، جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہادی ہیں، مگر اولو العزم نبی نہیں ہوئے۔ ایک ہلکا سا جب اللہ نے رسول اللہ کے لیے اور امام کے لیے جب ان کے سامنے ولایت پیش کی تھی، ہلکی سی ان کو تصور آیا تھا خالی کہ اتنی بڑی غیبت صرف تصور آ کے گزر گیا تھا، تو اللہ نے ان کو اولو العزم نہیں بنایا۔ یعنی ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا۔ جس وقت عالم ارواح میں اللہ تعارف کروا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک، کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول عربی جن پر میں اپنے درود و صلوات بھیجتا ہوں، اس نبی پر اپنی مخصوص رحمت نازل کروں گا۔ رسول کو اللہ نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے دلوں میں اپنی برکتوں کو چلاؤں گا، ان کے ذریعے اپنے نبیوں کو کامل کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ رسول کون ہے، سب احمد کون ہے جس کو تو اتنا شرف دے رہا ہے؟ تو پروردگار کہتا ہے کہ اے آدم، یہ سب تمہاری ذریت میں سے ہیں، احمد ان کا آخری ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کیوں بھیج رہے تو، کیا وجہ ہے ان کو بھیجنے کی؟ تو پروردگار کہتا ہے میری توحید کے لیے۔ پھر میں 313 رسولوں کو بھیجوں گا، یعنی شریعتوں کو بھیجوں گا، ان تمام شریعتوں کو پھر جمع کروں گا رسول کی رسالت میں۔ پھر میں جو ہوں تو اذن دوں گا جو میرے پاس اس شریعت کے ساتھ آئے گا، یعنی کہ رسول اللہ کی شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف اور صرف رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ میں جو اللہ سے ملے گا، رسول اللہ پر ایمان رکھیں، تو اللہ کہتا ہے میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میری توحید سے متمسک رہے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی رسی کو تھامے رہے ہمیشہ۔ یعنی کہ ہماری نجات جو ہے واحد ایک راستہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آج غیبت کا دور ہے، ہم کو زیادہ نہیں بولنا ہے، صرف ہماری آج کی ذمہ داری دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ غیبت کے دور میں ہم جی رہے ہیں، کیونکہ نہ اس وقت کوئی نبی ہے حاضر اور نہ کوئی امام ہے، مگر غیبت ہمارے لیے ہے۔ ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں، پہچان نہیں پاتے، مگر ہمارا امام ہر چیز امام کے لیے ظاہر ہے۔ امام ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو دیکھ لیں، تو انہیں غیبت کی وجہ ہم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج امام کی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو ہم سعد ابن عبداللہ ایک شخص ہیں، یہ بہت زیادہ امامت اور ولایت کا دفاع کرتے تھے۔ دیکھیں، یعنی جس وقت امام موجود تھے
اس وقت بھی لوگ غیر شیعوں سے امامت کا تعارف کراتے تھے، امام کا تعارف کراتے تھے، اور اس کا دفاع کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، اور امام بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو سعد ابن عبداللہ جو تھے یہ زیادہ تر سنیوں سے ڈیبیٹ کرتے تھے، اور ڈیبیٹ کرنا آسان چیز نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کے لیے قرآن کی ہر آیت کے معنی، اس کے تفسیر کو جاننا ضروری ہے کہ آیت میں اس لفظ کی کیا معنی ہیں، کس چیز کے لیے وہ استعمال ہوئی ہے۔ تو جو قرآن کی زیادہ معلومات رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی حدیثوں کی، امام کے قول کی، اس کی بنا پر ہی ڈیبیٹ ہوتا ہے۔ تو سعد ابن عبداللہ سنیوں سے بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اور ان کے نظریوں کو باطل کر دیتے تھے۔ کسی دن ایک ناسبی نے ان سے سوال کر دیا، اور سوال ایسا تھا کہ رسول اللہ جب ہجرت کر رہے تھے تو ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے تاکہ ابو بکر کی جان بچ جائے، کیونکہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد میں ابو بکر کو خلافت، یعنی خلافت کا درجہ ابو بکر کو رہے گا۔ تو اس لیے علی کو بستر پہ سلا کے گئے کہ اگر علی علیہ السلام شہید بھی ہو گئے تو کوئی اسلام میں خلا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ہے جو ان کی جگہ پر بیٹھ جائے گا۔ اس کے لیے ابو بکر کو، اب دیکھیں ان کے دماغ جب ان سے سوال پوچھا گیا، ایک اور سوال تھا، تو اب یہ پریشان کیا کروں، تو انہوں نے کہا میں آپ کو جواب بتاؤں گا۔ اس وقت قم میں احمد ابن اسحاق قمی جو تھے، تو یہ 11ویں امام کے وقت کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا میں جا کے احمد بن اسحاق سے اس کا جواب لیتا ہوں۔ یہ جب یہاں آئے تو ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس وقت احمد بن اسحاق جو ہے سامرا گئے ہوئے، انہی نے بھی اپنی سواری کو تیزی سے پہنچایا سامرا، راستے میں مل گئے، کہا کہ مجھے نا کچھ سوال پوچھنا ہے تم سے، تو انہوں نے کہا چلو ہم لوگ 11ویں امام سے ہی چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو 11ویں امام کے گھر گئے، جب امام کے گھر گئے تو امام دوسرے سوالوں کے جوابات وغیرہ لکھ رہے تھے۔ جب وہ کام ہو گیا تو احمد بن اسحاق سے بات کی، اس کے بعد میں سعد ابن عبداللہ سے کہا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا مولا کچھ سوالات ہیں۔ سوالات تو انہوں نے پھر بہت کیے، تو امام نے کہا تم کو اپنے سوالات چاہیے نا، یہ اپنے صاحب الزمان سے پوچھ لو۔ یعنی ہم یہ دھیان رکھیں کہ جس وقت 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو 12ویں امام 5 ہی سال کے تھے، اس وقت قریباً 1.5-2 سال کے ہوں گے، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنے صاحب الامر سے سوال پوچھ لو۔ تو دیکھیں یہ کتنا زبردست عقیدہ کہ انہوں نے 11ویں امام کی طرف کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے بچے کی طرف جیسے ہی دیکھا تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ سعد تم اس سوال سے اتنا گھبرا گئے، جب انہوں نے تم سے کہا تھا کہ ابو بکر کو اسی لیے روکا تھا کہ اس کے بعد میں ان کو خلافت ملے گی، تو تم کیوں گھبرا گئے؟ تم کو چاہیے تھا کہ تم رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کرتے، الخلافت بعد 30 سنۃ، کہ رسول اللہ نے کہا میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے کہ ہاں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تو پھر تم ان سے پوچھتے کہ جب رسول اللہ کی خلافت کا زمانہ 30 سال کا تھا تو ابو بکر کی خلافت تو 2.25 سال کی تھی، تو پھر باقی سالوں میں کون تھا، کس کو خلافت ملنا تھی؟ تو وہ تم کو جواب دیتے کہ ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کے بعد علی علیہ السلام۔ پھر تم کہتے کہ جب یہ بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد 4 خلیفہ ہوں گے تو رسول اللہ صرف ابو بکر کو ہی کیوں لے کے گئے، صرف انہی کی جان کی حفاظت کیوں کی؟ پھر یہ تینوں نے کیا قصور کیا تھا، کیوں ان کو چھوڑ کر گئے؟ تو اس وقت جو ہوتے تو وہ خود ہی اپنا جو ہے تو سوال کے جواب میں خود ہی شرمندہ ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال یہ جو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مخالف نے یہ کہا تھا کہ شیخین نے یعنی عمر اور ابو بکر نے جو اسلام قبول کیا
تو جبرن کیا یا خوشی سے کیا؟ تو ہمارے وقت کے امام کہہ رہے ہیں، دیکھیں علم امام، دیکھیں اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں امام، اور امام ہر اس سوال کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام کہتے ہیں کہ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ نہ انہوں نے جبرن اسلام قبول کیا ہے، نہ انہوں نے خوشی سے کیا، کیونکہ جبرن اگر کہیں گے تو مکے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو جبرن کہہ نہیں سکتے ہیں کہ وہاں پر تو اسلام غریب تھا۔ اب یہ ہے کہ خوشی سے، تو خوشی سے بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے طمع یعنی لالچ میں اسلام قبول کیا، کیونکہ انہوں نے یہودی عالم سے سنا تھا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ان کی شریعت پورا اسلام جو ہے تو تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ اور یہاں تک کہ وہ یہودی عالم نے کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو تمہارے ہاتھ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بعد حکومت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت اور اقتدار مل جائے گا تو انہوں نے لالچ میں جو ہے تو اسلام قبول کیا۔ اب جب انہوں نے جواب سنا امام کا تو سعد ابن عبداللہ نے بہت زیادہ اطمینان ان کو ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگارہ واقعی میں ہمارے امام کو اللہ نے وہ چیزیں عطا کی اور ہمیں اتنا بہترین امام عطا فرمایا۔ ایک صلوات دیکھتے ہیں۔ یقیناً آج غیبت کا دور ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کو اس دور میں کیا کیا کام کرنا ہے، مگر اس کے پہلے یہ ہے کہ سید عبدالعظیم حسنی یہ ہمارے نوے امام سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے۔ تو امام سے انہوں نے وقت کے امام کے بارے میں نے آخری امام کے بارے میں کہا، تو اس وقت نوے امام نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمارا قائم ہی ہمارا مہدی ہوگا جس کی غیبت میں اس کا انتظار کیا جائے گا، ظہور کے بعد ان کی اطاعت کی جائے گی، اور وہ میرا تیسرا فرزند ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور جس نے ہمیں امامت کے منصب پر فائز کیا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچے گا تو اس دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ یہاں تک کہ امام کا خروج ہوگا۔ جو زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک شب میں اس کے معاملات کو پورا کر دے گا۔ یعنی ہم لوگ بہت سی غیبت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں نا، ظہور ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ابھی بولے ابھی نہیں، ابھی یہ نشانی باقی ہے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ایک شب میں، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب موسیٰ گئے تھے ایک طور پہ آگ لینے گئے تھے، مگر وہاں سے شریعت لے کر آئے، نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، رسول بن کر آئے، یعنی تقدیر پوری بدل گئی ان کی، صاحب شریعت ہو گئے وہ ایک شب میں۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو قائم ظہور کرے گا تو ایک شب میں سارے معاملات طے کر دے گا۔ تو سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ آج غیبت کے دور میں ہمارے دل نرم ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے، چونکہ ہم لوگ جسم کے ساتھ ایک دوسرے سے بازو میں بیٹھے ہیں مگر دلوں میں ہمارے بڑا ایک دوسرے کے لیے بغض ہے۔ دل نرم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ اپنے اماموں کی ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں ہم اٹینڈ ہوں، حاضر ہوں کہ جہاں پر امام کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، پھر قبرستان جائیں،
آخرت کو یاد کریں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دل کو نرم رکھتی ہیں. بہت طویل ہے یہ چیز، ہم لوگ ساری چیزیں تو نہیں، مگر یہ ہم لوگوں کے لیے جو روز مرہ میں ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ آج غیبت کے دور میں ہمیں ہمارے حقوق ادا کرنا ہے، جیسے کہ خمس کی ادائیگی ہم کو بالکل روزے کی طرح کرنا ہے. روزہ کیسے؟ اذان سے پہلے ہی ہم کو بند کر دینا ہے. ہم اذان اگر ہو رہی ہے اور ہم چاہیں تو کچھ کھا لیں تو نہیں کھا سکتے ہیں، پھر روزہ نہیں رہے گا. خمس جب واجب ہو جائے تو آپ کو مالی حقوق ادا کر دینا ہے. کسی کا مالی حقوق ہمارے ذمے ہے، فوراً اس کو ادا کر دو، اس کے لیے انتظار نہیں کرو. یعنی امام یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب تم کو کرنا ہی ہے. خمس دینا ہے، امام کا صدقہ نکالنا ہے، سہم امام دینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق دینا ہے، ماں باپ کے حقوق، یہ سب ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان کے صحابی تھے مفضل. وہ کہتے ہیں میں ایک بار اپنے امام کے پاس میں نے رقم رکھی اور امام سے کہا کہ مولا یہ پیسے ہیں. تو امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ مولا آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے غلاموں نے یہ نذرانہ دیا ہے آپ کو، آپ اسے قبول کر لیے. تو امام کیا کہتے ہیں کہ مفضل میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، صرف اس لیے کہ تم پاک ہو جاؤ، میرے چاہنے والے پاک اور پاکیزہ ہو جائیں. ایک چیز نذرانہ دینا اتنا ضروری ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس چاہنے والے کا 1 سال گزر جائے اور وہ اپنے مال کا کچھ نذرانہ ہماری خاطر نہ ادا کرے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، تو سمجھ لیں قیامت کے دن خدا اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اللہ اسے معاف کرے. اے مفضل، یہ عمل ایک فریضہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمارے شیعوں پر فرض قرار دیا ہے. پھر امام نے سورہ رات کی آیت نمبر 21 پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے جن باتوں کے وصل کا حکم دیا ہے وہ ان کے وصل کو برقرار رکھتے ہیں. امام کہتے ہیں وصل کی یعنی تفسیر امام بتا رہے ہیں اس وصل سے مراد ہر سال کم یا زیادہ مقدار میں امام کے لیے نذرانہ بھیجنا. امام فرماتے ہیں اس عمل کے ذریعے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تم پاک اور پاکیزہ ہو. حدیث ہے کہ امام کتاب فقہ میں ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک درہم جو امام کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا جائے وہ ان 1000 درہم سے بہتر ہے جو راہ خدا میں صحیح مگر امام کے علاوہ کسی اور کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے. کتنی زبردست حدیث ہے. ہم نے خمس نکالا، ہمارے رشتہ داروں کو ہم اس کی مدد کر دیں. امام کا صدقہ نکالا، ہم اسی کو ہی دے رہے ہیں. غریبوں میں وہی چیز دے رہے ہیں. مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کا نذرانہ نکالنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہم شیعوں کے لیے. آج ہماری غیبت میں یہ ذمہ داری ہے. جس وقت 11ویں امام کی شہادت ہوئی، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ 12ویں کی غیبت میں پیدا ہوئے. جس وقت 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو کوئی بھی یعنی دعویٰ لے کے کھڑا ہو گیا کہ میں ان کا وارث. یعنی لوگ ہیں نا اس وقت شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کس کو مانے، امام کون ہے ہمارا 12واں.
دیکھیں امام نے جس کو بتا دیا تھا، جو ان کے معتبر امام کے صحابی تھے، وہ لوگ جانتے تھے، مگر اتنا زیادہ ماحول ہو چکا تھا کہ جن کو اعتبار تھا وہ بھی خاموش تھے، کیا کریں؟ تو اسی میں ایک ہیں احمد دینوری، یہ جو ہیں انہی نے ابو العباس احمد دینوری، یہ اپنے وطن سے دینور آئے کہ میں جا کے حج کروں۔ جب دینور آئے تو دینور کی شیعوں نے جب ان کو دیکھا تو یہ بہت نیک انسان تھے اور دانا تھے۔ دانا یعنی عقل مند کو کہتے ہیں، تو ایسی ویسی عقل مندی نہیں، یعنی ان میں امام کی شناخت کی صلاحیت تھی کہ امام کا حقیقی وارث کون ہوگا۔ جیسے ہی دینور کے شیعوں نے دیکھا تو ابو العباس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہمارے پاس 16,000 دینار امام کے لیے نذرانہ ہے اور آپ کو وہ جا کے امام کے وارث کو دینا ہے۔ وہ کہنے لگے میں خود ابھی اس قابل نہیں ہوا ہوں، میں خود ابھی نہیں جانتا ہوں کہ امام کا وارث کون ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کو آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، مگر آپ کو یہ کام ہمارا کرنا ہوگا۔ ہم جب تک کہ نا آپ تسلی نہیں کر لیجیے گا، جب تک آپ کسی کو پیسے نہیں دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ پیسہ لے کے قرامسیس آیا، وہاں پر جو آیا تو وہاں کے اوپر احمد بن حسن سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے 1,000 دینار دیے کہ یہ میری نذرانہ بھی امام کو دے دینا، اور بہت سارے کپڑوں کے بنڈل دیے رنگا رنگ کے کہ یہ بھی امام کو میری طرف سے دے دینا، تسلی کر لینا پہلے، اس کے بعد میں امام کو دینا۔ اب یہ جب آئے سامرا تو انہوں نے کیا دیکھا، 3 آدمی امام کا نیابت کا دعویٰ کیے بیٹھے کہ ہم ہیں امام کے حقیقی وارث۔ ایک ہیں باقتائی، دوسرے ہیں اسحاق بن احمد، اور تیسرے ہیں ابو جعفری عمری۔ تو یہ سب سے پہلے باقتائی کے پاس گئے، وہاں گئے، دیکھا کہ بہت گھر سجا سجایا، پورا دنیاوی چیزوں سے آراستہ ہے، یہاں تک کہ استبل میں عربی گھوڑے بندھے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا یہ دنیا کی چیزیں، یہ سمجھ گئے۔ بہرحال ان کو سلام کیا، انہوں نے بٹھایا، پوچھا کہ کس مقصد سے آپ آئے ہیں؟ تاکہ میں امام زمانہ کا امین ہوں، ان کے مال کا۔ تو کہا ہاں اب دے دیجیے ہم کو۔ تو انہوں نے کہا جب تک کہ نیابت کی دلیل نہیں لوں گا تب تک میں مال وہ نہیں دے سکتا، کل آئیے گا۔ تو کہنے لگے میں کل گیا، تیسرے دن یعنی 3 دن گئے، دلیل نہیں دی انہوں نے۔ کہتے پھر میں چوتھے دن اسحاق بن احمد کے پاس گیا، ان کا گھر اس سے بڑا، نوکر غلام کھڑے ہوئے ہیں، بہت پیسوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بستر بہترین۔ ان کے بھی ساتھ میں جا کے پوچھا، کہا کہ ہاں ہم ہی وہ دروازہ ہیں جن سے امام کے پاس سامان چلا جائے گا، لاؤ وہ مال ہم کو دے دو۔ انہوں نے کہا جب تک کہ میں نیابت کی دلیل نہیں لوں گا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ دوسرے دن کہا کل آنا، 3 دن گئے، 3 دن کے بعد میں یہ چوتھے دن اب ابو جعفر عمری کے پاس گئے۔ ابو جعفر عمری کے پاس جو گئے، چھوٹا سا گھر ہے، بہت سادہ سا بستر ہے، گدے پہ بیٹھے ہیں، ایک سادہ مخلص انسان۔ جب یہ گئے انہوں نے سلام کیا، کہنے لگے وہ اتنے خوش، یعنی انہوں نے جو جواب دیا کہ میرا دل اندر سے خوش ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کوہستانی علاقے سے آیا ہوں اور میں اس وقت مال امام کا امین ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم اپنا مال جو ہے امام وقت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہو تو تم سامرا چلے جاؤ۔ یہ بغداد آئے تھے، کہا تم سامرا چلے جاؤ، وہاں پر جا کے ابن رضا کا گھر تلاش کرنا۔ جب ابن رضا کے گھر جاؤ گے تو وہاں تم کو امام کے وکیل سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے ابو جعفر عمری نے بغداد سے سامرا بھیجا، یہ فوراً انہوں نے بغداد میں ایک کمرے میں سامان رکھا اور یہ فوراً سامرا چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے ابن رضا کا گھر دیکھا۔ دروازے میں جب اندر گئے تو دربان سے کہا کہ میں
امام کے وکیل سے ملنا چاہتا ہوں. کہا بس ابھی آ رہے ہوں گے امام کے وکیل, آپ تھوڑی دیر بیٹھیے, انتظار کریے. یہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ آ گئے, اور میں نے ان کو بتایا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں امام کا مال کا امین ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بے شک, مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں دلیل امامت چاہتا ہوں. تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, مسکرائے, کہا گھر چلو, کھانا پینا کھاؤ, آرام کرو, جب امامت کی دلیل تم کو مل جائے گی تب تم امام کا مال لینا. جو حق ہوئے گا وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا جھوٹا. لے کے گئے, کہتے ہیں میں نے ابھی کھانا کھایا تھا, ابھی آرام کر رہے تھے, ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, رات ہوتے ہی وہی وکیل امام کا ایک لیٹر, جس کو ہم توقیع کہتے ہیں, ایک تھا تو رقعہ کہتے ہیں اس کو, وہ لے کر آئے. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے احمد دینوری تمہارے پاس فلاں 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 فلاں. ان کے پاس بہت ساری تھیلیاں تھیں الگ الگ ناموں کی. تو امام نے کہا یہ تھیلی. انہوں نے سب دیکھا کہ ہاں یہ سارے نام میرے پاس ہیں. پھر انہوں نے کہا تم کرامتی احمد بن حسن نے تم کو 1000 دینار دیے تھے, کپڑوں کا بنڈل دیا ہے. انہوں نے سب دیکھا کہ یہ سب وہی ہے. تو کہا کہ تم یہ سارا سامان جو ہے تو ابو جعفر عمری کے پاس لے کے جاؤ, وہ جس سے کہیں گے تم وہاں کے اوپر اس کو دے دینا. اب یہ سامرا سے واپس بغداد آئے. اب جب بغداد آئے تو ابو جعفر سامری نے دیکھا, کہا تم ابھی تک گئے نہیں سامرا؟ کہا میں سامرا سے ہی آ رہا ہوں. اور انہوں نے بتایا ابھی وہ ابو جعفر سے بات ہی کر رہے تھے کہ امام کا ایک رقعہ پھر آ گیا. ابو جعفر عمری کے پاس آیا, اس میں امام نے حکم دیا کہ دیکھو یہ جو سارا سامان ہے یہ جو ہے تو فلاں فلاں کو دے دینا. یعنی کس کو دینا؟ امام نے یہاں پر لکھا تھا کہ محمد بن احمد بن جعفر قطان قمی کے حوالے کر دو. جیسے ہی رقعہ پڑا, ابو جعفر عمری کہتے ہیں جلدی اٹھو, یہ سارا مال لو اور چل کے ہم ان کو پہنچا دیں. جب ان کا سامان پہنچایا, پہنچانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کام جو ہے تو ختم ہوا. یہ 2 رقعے ان کو ملے امامت کی دلیل. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. واقعی زمین پر اللہ کی حجت باقی ہے. پھر جب وہ آئے تو کرامسیس والے نے دیکھا تو کہا کہ ایسے پہنچا دیا. انہوں نے دونوں رقعے بتائے. جب دینوری آئے تو دینور والوں نے دیکھا, کہا کہ پہنچا دیا. انہوں نے رقعے بتائے. تو احمد بن حسن کہتے ہیں اے ابو العباس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہم کو شک اور شبہ میں نہیں رکھا. اس نے ہم کو امام وقت کی معرفت, یعنی ہمارا امام موجود ہے آج دنیا میں. ہم کتنے غافل ہیں, ہم کیا امام کے لیے کرتے ہیں اور ہم کو کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم اپنے امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مولا جس طرح وہ لوگوں نے نذرانے نکالے اور امام کا حق ان کے پاس پہنچایا, اللہ وہ دن جلد لائے کہ ہم بھی اپنے امام وقت کے سامنے امام کا دیدار بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہم ان کے حق کو نکالتے رہیں. اللہم اجل فرجہ وایدہ بالنصر وانصر ناصری وغزل خاذلی ودمدم علی من نصب لہ وکذب بہ. بار الہ ان کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کی نصرت کے ذریعے تائید فرما, ان کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما, ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرنے والوں نیز ان کی تکذیب کرنے والوں کو ہلاک فرما. پروردگارا امام کی مدت غیبت طولانی ہو جانے, ان کی خبر ہم سے منقطع ہو جانے کے بعد ہمارے یقین کو سلب نہ کرنا. ان کی یاد, ان کے انتظار, ان پہ ایمان, ان کے ظہور کے سلسلے میں قوت یقین, ان کے لیے دعا, ان کے اوپر درود و رحمت کو ہم سے فراموش نہ ہونے دینا, تاکہ غیبت کی درازی ان کے ظہور و قیام کی طرف سے ہم کو مایوس بنا سکے. اس مسئلے میں ہمارا یقین تیرے رسول کے قیام اور وحی الہی و تنزیل کتاب کے متعلق یقین کی مانند ہو.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی محمد والے محمد وجل